اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا، اسے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت سے لقب خاص عطا ہوا تھا۔ مورخین کے نزدیک اس کا اصلی نام مرتجز تھا، لیکن اس کی غیر معمولی جسامت اور خد و خال کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لقب ذوالجناح دیا۔ اور بعض مورخین کے نزدیک ذوالجناح اور مرتجز دو الگ الگ گھوڑے تھے۔ ذوالجناح جسمانی ساخت کے لحاظ سے دوسرے جانوروں سے مختلف تھا۔ اس کی پیشانی پر ایک خوشنما اور چمکدار ابھار تھا۔ مغربی دیو مالائی قصوں میں ایسے گھوڑوں کو یونیکورن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے پائے جاتے تھے جن کے ماتھے پر ایک چمکدار ابھار یا سینگ ہوا کرتا تھا، اور ان کے پر بھی ہوتے تھے جو طاقت پرواز بھی رکھتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق وہ گھوڑے جنات تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ناپید ہو گئے، اور ہندوؤں کے آخری کلکی اوتار کے مجسمے میں بھی اس کو ایسے گھوڑے پر بٹھایا گیا ہے کہ جس کے پر ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے بھی جس گھوڑے کا کھلونا بنایا تھا وہ گھوڑا بھی پروں والا تھا، جس کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا تھا۔ لہذا ذوالجناح کی منسوبیت ایسے گھوڑوں سے ہے کہ جن میں طاقت پرواز تھی۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح کا شجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے سے جا کر ملتا ہے، اور دوسری روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھوڑے پر فلسطین سے مکے آیا کرتے تھے اسی گھوڑے کی نسل سے ہے۔ اور بعض کے نزدیک ذوالجناح بھی جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ذوالجناح کو رسول اللہ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا گیا۔ واقعے کے مطابق مصر کے علاقے اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون سودا بنت زمعہ کو اور ایک بے مثال گھوڑا روانہ کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سودا بنت زمعہ کو عقد کے ذریعے سے داخل حرم کیا اور گھوڑے کو پرورش کے لیے حضرت علی شیر خدا کے سپرد کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وقت کی سب سے با اثر شخصیت کو جو تحفہ پیش کر رہا ہے، لازمی اس میں کوئی خاص بات ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ اسکندریہ کے علاقے میں جو مصر کے شمال اور بحیرہ روم کے جنوبی کناروں پر واقع ہے، ایک گھوڑا آزادانہ پھرتا دیکھا گیا۔ یہ گھوڑا افسانوی کرداروں کا مالک تھا۔ بہت سے بہادروں اور مہم جوہوں نے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، مگر سب ناکام رہے۔ اس طرح اس گھوڑے کا قصہ زبان زد عام ہو گیا، اور اس کا ذکر ایک مافوق الفطرت گھوڑے کی داستان کے مطابق ہونے لگا۔ بادشاہ مقوقس نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بے مثال تحفے بھیجنے کی خاطر اپنے کرندوں کو اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے روانہ کیا۔ چنانچہ مقوقس کے کرندے اس گھوڑے کو پکڑنے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن اس پر سوار ہونے میں ناکام رہے۔ چنانچہ اس گھوڑے کو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا گیا۔ اسکندریہ سے مدینے تک کی تمام راہ میں اس گھوڑے کو بڑے بہادر افراد قابو میں رکھتے تھے۔ جب اس منہ زور گھوڑے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس جانور کو انتہائی پسند فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی منہ زوری اطاعت میں تبدیل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس کو ذوالجناح کا لقب عطا فرمایا، اور پرورش کے لیے اس کی رسی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دی۔ اس طرح کہ یہ ان کے ساتھ ایسے چل پڑا جیسے صدیوں سے منزل کی تلاش میں بھٹکے ہوئے مسافر جب منزل کو پا لیتا ہے تو آرام سے چلتا ہے۔ نواسہ رسول حضرت حسین جب چھوٹے سے تھے تب ہی سے آپ اس گھوڑے میں دلچسپی لیتے تھے۔ ایک دن شہزادہ حسین اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گھوڑے کے پاس ہی کھڑے تھے کہ آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے نواسے حسین کو اپنے پاس آتے دیکھا تو بہت خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نواسے، کیا آپ گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت امام حسین نے جواب دیا کہ جی ہاں نانا جان، میں گھوڑے پر سواری کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ نانا اور نواسے میں بات چیت ہو رہی تھی تو یہ گھوڑا بڑی غور سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور شہزادہ حضرت حسین کی باتیں سن رہا تھا۔
جب دونوں کی باتیں ختم ہوئیں تو گھوڑا نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہو سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو میدان کربلا میں تمہاری سواری اور مددگاری کا کام کرے گا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ گھوڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفے میں دے دیا۔ اس کے بعد ذوالجناح مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گیا۔ میدان کربلا میں مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر مشکل وقت آنے پر یزیدی لوگ بھی ذوالجناح پر فکریں کرنے لگے۔ کربلا کے میدان میں ذوالجناح کو پانی پینے کا کافی بار موقع ملا، لیکن ذوالجناح نے کبھی پانی نہ پیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذوالجناح کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ میرے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے پانی نہ پیا، اور میں اپنے مالک کو پیاسا چھوڑ کر پانی کس طرح سے پی سکتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان کربلا میں گھوڑے سے زمین پر گر گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد چکر لگانے لگا تاکہ کوئی تیر اس کے مالک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ لگ سکے۔ مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کرتے ہوئے ذوالجناح کو اتنے تیر لگے کہ وہ بھی تیر لگنے سے کافی زخمی ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے نے 60 سے زیادہ یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ جب بدبختوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا تو گھوڑے نے اپنی پیشانی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ساتھ لگائی۔ پھر گھوڑے نے اپنے آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے تر کیا اور اپنے اگلے پاؤں اٹھا کر زمین پر ایسے مارے کہ سارے میدان میں ایسی گونج اٹھی جس سے ساری یزیدی فوج گھوڑے کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب سپہ سالار عمر بن سعد کی نظر گھوڑے پر پڑی تو اس کے دل میں فوری لالچ آ گیا کہ اس بہترین گھوڑے کو میں ہی رکھ لیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے فوج کی ایک ٹکڑی کو حکم دیا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ جب فوجی ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے گئے تو گھوڑے نے بڑی زور زور سے زمین پر پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ یزیدی فوج کو اپنے پاس نہ آنے دیا، وہ بھی گھوڑے کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد نے کہا کہ گھوڑے کو اپنے حال ہی پر چھوڑ دیا جائے۔ پھر وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر آنسو بہانے لگا۔ پیار دوستو، حضرت امام بہقی سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کو دیکھنے لگا کہ آپ کا گھوڑا کدھر گیا تھا، لیکن وہ گھوڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد کسی کے ہاتھ نہ لگا۔ گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا، کیونکہ وہ ایسا گھوڑا تھا جس پر امام حسین کے بعد کوئی بھی سواری نہیں کر سکتا تھا۔ زخموں سے چور آنکھوں میں آنسو لیے گھوڑا نہر فرات میں گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔